پاکستان نے ٹی20 ٹرائی نیشن سیریز جیت لی۔ راولپنڈی میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان نے 115 رنز کا ہدف 8 گیند پہلے حاصل کیا۔ سائم ایوب 36، بابر اعظم 37 رنز بنا کر نمایاں۔ پاکستان نے کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ ٹی20 جیتنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ پاکستان نے اب تک 34 میں سے 21 میچ جیت لیے۔ پاکستانی بولرز نے سری لنکا کو 114 رنز پر ڈھیر کیا۔ کامل بشارہ 59، کوشال مینڈس نے 14 رن اسکور کیے۔ سری لنکا کی آخری وکٹیں 16 رنز کے فرق سے گری۔ سری لنکا کے آخری بیٹر ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ محمد نواز اور شاہین شاہ آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد کے دوست سلمان مرزا اور سائم ایوب کے ایک شکار۔ آل راؤنڈر محمد نواز فائنل اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا، ورلڈ کپ سے پہلے کامیابیوں سے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ سری لنکن کپتان کا بہترین سیکیورٹی انتظامات پر پی سی بی کا شکریہ۔ شاندار کامیابی پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور ٹیم کو مبارکباد۔ کہا، کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور اعلیٰ کارکردگی نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کی سب سے بڑی فائٹ پاکستان کے نام۔ فائٹ فار گلوری میں محمد وسیم نے تھائی حریف کو پچھاڑ دیا۔ سپر سٹار باکسر نے اپنے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا دفاع کیا۔ فائٹ 12 راؤنڈ تک جاری رہی۔ وسیم دی فالکن نے اپنی کامیابی پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی۔ چیمپئن باکسر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میڈل پہنایا۔ مریم نواز نے کہا، محمد وسیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیمپئن باکسر نے محنت سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر فیلڈ مارشل آصم منیر، کورٹ کمانڈر لاہور اور حکومت پنجاب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مریم نواز نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ پاکستان افغان رجیم سے ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، ٹی ٹی پی کو پاک افغان بارڈر سے دور لے جائیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ افغانستان سے کہا ہے، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، افغان طالبان فتنہ خوارج کو پاکستانی کہتے ہیں، اگر وہ پاکستانی ہیں تو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے۔ یہ آپ کے کیسے مہمان ہیں جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں؟ افغان طالبان رجیم پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی، غیر ریاستی عناصر پال رکھے ہیں۔ افغان طالبان دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ رواں سال کارروائیوں میں 1873 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، جن میں 136 افغان شامل ہیں۔ رواں ماہ 2,39,574 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان خود فریبی ہے۔ یہ کیسا ٹریلر ہے جس میں 26 مقامات پر حملہ ہو جائے، 7 جہاز اور S-400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں؟ ایسے ٹریلر پر تو ہارر فلم بن جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، بھارتی قیادت ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے پیچھے بیرونی سازش ہے۔ بارڈر ایریاز میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس کا حصہ ہیں۔ یہ گاڑیاں حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں صوبے میں گھوم رہی ہیں، انہیں کون روکے گا؟ دہشت گردی کے خاتمے کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ بلوچستان نے مربوط نظام وضع کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں کمی نظر آتی ہے۔ کریک ڈاؤن سے پہلے یومیہ 20 ملین لیٹر ایرانی ڈیزل سمگل ہوتا تھا، اب یہ مقدار 2.7 ملین لیٹر پر آ چکی ہے۔ سمگل ڈیزل کی رقم کالعدم DLA اور BYC کو جاتی ہے۔ ہمیں جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی نہیں جی سکیں گے۔ بانی کا بال بھی بیکا ہوا تو کوئی بھی یہاں نہیں رہ سکے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی دھمکی، کہا، بانی سے ملنا ہمارا آئینی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل سے نکلنا مشکل نہیں، آج کمپرومائز کر لیں تو نکل سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے سابق وزیر اعظم کو مزید جیل میں رکھنا ممکن نہیں، مزید کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امن کو موقع دیا جائے۔ معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا پنجاب حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔
بانی سے 8ویں بار ملاقات سے روکنا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ اور پنجاب حکومت خود کو آئین و قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے تمام آئینی و قانونی راستے اختیار کیے، اب عوامی عدالت جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے ریاستی مفادات سے کھیلا تو سختی سے نمٹیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے خبردار کر دیا، کہا تحریک انصاف تمام حدیں عبور کر چکی، خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر کے اڈیالہ جیل میں ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور پاکستان دشمنوں کی سیاست ایک پیج پر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، جیل مینول میں کہاں لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہر حال میں ملاقات کی اجازت ہے۔ مریم نواز کو کئی ماہ تک پابند کیا گیا، شہباز شریف کو کھانا نہیں ملا، جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے کہا تھا، بانی پی ٹی آئی نے روکا ہے۔ سندھ کی تقسیم کی افواہوں پر پریشان نہ ہو، سندھ ایک ہے، کوئی اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیون نے میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ سے الیکشن کے بعد اتحاد ہوا تھا، اس سلسلے میں آگے چل رہے ہیں۔ 28ویں ترمیم آنے سے پہلے کیا تبصرہ کروں، پاکستان کے مفاد کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں کریں گے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کا بیان سنا، گورنر لگانا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ شرجیل میمن نے کہا، کسی کو صوبہ بنانے کا شوق ہے تو طریقہ کار کے مطابق کوشش کر لے، شاید خواہش پوری ہو جائے۔ عزبہ بخاری جس طرح اقتدار میں آئی ان کو قبول ہو، بلاول بھٹو ان کی طرح نہیں آئیں گے۔ جماعت اسلامی سڑکیں الخدمت کے فنڈ سے بنا رہی ہے، ہب کینال یوسف صاحب کے والد بنا رہے ہیں یا حافظ نعیم کے بھائی؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی کی قیادت پر تیر اندازی، کہا ماڈل کالونی کی سڑک کے پیسے بھی ہم نے دیے، فیتا کاٹنے منم ظفر پہنچ گئے۔ یونیورسٹی روڈ پر کام جاری ہے، کراچی کے لیے بڑے کام کیے جائیں گے۔ مرتضی وہاب نے پنجاب حکومت کو بھی ساتھ لپیٹ لیا، کہا عزمہ بخاری کو جواب نہیں دوں گا، کون سا وہ باز آ جائیں گی۔ بلاول نے مودی کو اس وقت للکارا جب کوئی اور اس کو اپنے گھر شادی پر بلاتا تھا۔ ٹک ٹاک کی مشہوری زیادہ دیر نہیں چلتی، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں، ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے، گلے سڑے نظام کے خلاف مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی تعلیمی اداروں سے جان چھڑا رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نہ تعلیم دے سکے نہ بنیادی سہولیات۔ افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یو ایس اسٹریٹجک اجلاس کے اعلامیے میں پاکستان کی کاوشوں اور افغان شہریوں کی دہائیوں سے مہمان نوازی کو تسلیم کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا نیٹو اعلامیے میں افغان حکومت کے لیے ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال ہوا، کہا گیا افغانستان ڈیفیکٹو حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں۔ یورپی یونین اسٹریٹجک اجلاس میں افغانستان بھارت سنتاس معاہدے پر بھی گفتگو ہوئی۔ دورہ ماسکو کے دوران ملاقاتوں میں ایس سی او بینک کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس سی او اجلاس میں باہمی لین دین کے لیے مفاہمتی کرنسی کے استعمال کی تجویز دی۔ صدر پیوٹن سے ملاقات نے انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کا واقعہ، امریکہ نے افغان شہریوں کو ویزوں کا اجرا روک دیا، پناہ کے لیے دائر تمام درخواستوں پر بھی فیصلے معطل کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا، افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کے لیے ویزے کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے سربراہ جوزف فیڈلو نے کہا، غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال اور سکریننگ تک فیصلے روکے گئے ہیں۔ افسران کو ہدایت دی گئی ہے وہ پناہ گزینوں کی درخواستوں کا جائزہ لیں، لیکن فیصلہ سنانے کے مرحلے پر رک جائیں۔ قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں عراقی فوجی دستوں کی ٹریننگ مکمل۔ عراقی افواج کے دستوں کی قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں خصوصی تربیت دی گئی۔ پاکستان اور عراق کے دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹریننگ میں انسداد دہشت گردی، ٹیکٹیکل ڈرلز اور مشن پلاننگ پر فوکس کیا گیا۔
پاکستان میں ٹریننگ مکمل کرنے والے 446 عراقی ٹرینرز کی گریجویشن تقریب، پاک فوج کے سینئر افسران اور عراقی عسکری نمائندوں نے شرکت کی۔